بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے رمضان کی 18 روزے ہم نے رکھے اور آخری عشرہ شروع ہونے میں 2 روزے باقی ہیں۔ 2 روزے کے بعد انشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہوگا۔ رمضان کی پہلے عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا جہنم سے بری ہونے کا ہے۔ اس آخری عشرہ میں میرے نبی کی ایک سنت اور ایک مضبوط عمل اعتکاف ہے۔ عشری آخرہ کا اعتکاف سنت ہے اور میرے نبی داہین حیات اعتکاف فرماتے رہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی عشر آخرہ کا اعتکاف تا وقت وفات ہمیشہ فرماتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا اور اس پر مواظبت فرمائی۔ آپ جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور ماہ رمضان کی دولت سے نوازے گئے تو میرے نبی نے اعتکاف کو نہیں چھوڑا۔ صرف ایک مرتبہ شدید عذر کی وجہ سے نہیں فرما سکے تھے تو نہایت ہی پابندی سے ادا فرماتے رہے۔ بعض اس کے علاوہ اسی وجہ سے فقہ کرام نے اعتکاف کو سنت موقدہ قرار دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرہ کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے کا، اس کے بعد تیسرے عشرہ کا بھی اعتکاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں ایک عشرہ کا اعتکاف کیا کرتی تھی، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور جگہ پر میرے نبی سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ عشرہ کا اور آخر عشرہ کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ پوری ماہ رمضان کا اعتکاف بھی سنت سے ثابت ہے۔ مزید اس روایت سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کا مقصد شب قدر کی تلاش اور اس کی فضیلت کا حصول ہے۔ اعتکاف کی حالت میں ہمہ وقت چونکہ مسجد میں ہوگا اور بحالت اعتکاف سونا اور آرام کرنا بھی عبادت ہی شمار ہوتا ہے، لہٰذا معتکف شب قدر کی فضیلت کو حاصل کر لے گا، اس لیے آپ ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اگر کسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکتے تو آئندہ سال 20 یوم کا اعتکاف فرماتے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا وفات اعتکاف فرماتے رہے۔ ایک مرتبہ اعتکاف چھوٹ گیا تھا تو اس کی قضا شوال میں کی۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ اگر چھوٹ جائے نہیں پر تلافی کریں تو باعث فضیلت ہے، تاکہ ثواب کا دوامی سلسلہ اور اس کی دوام و ہمیشگی کی برکات باقی رہے۔ میں نے بیان کیا کہ جو ہمیشہ اعتکاف کا عادی رہا ہو اور وہ کسی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکا تو مستحب ہے کہ رمضان کے بعد اعتکاف کرے۔ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف سنت ہے، جس طرح مرد اعتکاف کرتے ہیں عورتوں کا بھی اسی طریقے سے، لیکن مرد جو ہے وہ مسجد میں اپنا اعتکاف کرتے ہیں اور عورتیں جو ہے وہ گھر میں۔ مستحاضہ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے استحاضہ کی حالت میں اعتکاف کیا تھا، تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کیا تھا استحاضہ کی حالات میں۔ اگر عورت شوہر کی اجازت سے اعتکاف کرے گی، شوہر کی اجازت سے عورت اعتکاف کرے گی بغیر، اگر شوہر منع کرے تو وہ اعتکاف نہیں کریں گی۔ عورت عدت میں ہو تو اعتکاف نہیں کرے گی۔ اگر کسی عورت کا شوہر اور وہ عدت میں ہو تو وہ اعتکاف نہیں کرے گی۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اعتکاف کرنے والی عورت کو جب ماہواری آ جائے تو اعتکاف کو چھوڑ کر چلی آئے گی۔ حالت اعتکاف میں زوجین کا آپس میں خلط مباشرت ممنوع ہے۔ معتکف شوہر کے لیے بیوی کی خدمت سنت سے ثابت ہے۔
احباب کے ساتھ متعلقین حلقہ اور ارادت مندوں کے ساتھ اعتکاف سنت سے ثابت ہے۔ مہینہ میں ہفتہ اتوار اور 2 شنبہ کا روزہ رکھا کرتی تھی اور آخری ماہ میں منگل بدھ جمعرات کا رکھا کرتی تھی۔ مسجد میں اعتکاف کی جگہ کو چادر وغیرہ سے گھیر لینا مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعتکاف کی جگہ کو کھجور کے پتیوں سے گھیرا گیا تھا اور چٹائی کا دروازہ بنایا گیا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماہ رمضان میں کھجور کی چھالوں کا حجرہ بنا دیا جاتا تھا۔ مسجد سے باہر جسم کا کوئی حصہ نکالنا درست ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اعتکاف میں سر مسجد سے باہر نکال دیتے اور میں اسے دھو دیتی اور میں حائضہ ہوتی۔ معتکف کا مسجد میں سامان رکھنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے عدد میں صرف پاخانہ پیشاب کے لیے گھر جاتے تھے۔ بس مسجد میں پاخانہ پیشاب کی جگہ نہ ہونے کی صورت میں پاخانہ کے لیے گھر جانا سنت ہے، کیونکہ آج کل تو ہر مسجد میں اللہ کے فضل سے واش روم وغیرہ سب مراعات موجود ہیں، تو اس لیے گھر جانا درست نہیں ہے۔ معتکف مریض کی عادت نہیں کر سکتا، یہی سنت ہے۔ نماز کے وضو کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلتے تھے۔ مسجد میں وضو خانہ نہ ہونے کی صورت میں وضو کے لیے باہر جانا سنت ہے۔ مردوں کے لیے اس مسجد میں اعتکاف کرنا سنت ہے جب باجماعت نماز ہوتی ہے۔ اعتکاف واجب کی غذا کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابراہیم نخعی نے بیان کیا ہے کہ لوگ حضرات صحابہ کرام اور تابعین اعظم مستحب سمجھتے تھے کہ شب عید مسجد میں گزارے اور وہیں سے صبح کی عید کے لیے نکلے۔ خیال یہ رہے کہ اعتکاف تو سورج ڈوبتے ہی شب عید الفطر میں پورا ہو جاتا ہے، لیکن اعلیٰ بہتر مستحب یہ ہے کہ شب عید بھی عبادت و اعتکاف میں گزارا ہے، تاکہ شب عید کی عبادت جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، شب عید میں عبادت کرنے والوں کا دل زندہ رہے گا، اس کا پانے والا ہو جائے گا۔ جب 10 رات بسر کی وائے ایک رات اور بسر کرے تو ثواب عظیم حامل ہوگا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم ایک جماعت اس فضیلت پر عمل کرتی تھی۔ مثلا فرمایا اعتکاف بلا روزے کی نہیں ہے، روزہ نہیں تو عشرہ آخرہ کا اعتکاف بھی نہیں ہے۔ اس میں اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اس کی فضیلت کے حصول کے لیے فرماتے تھے۔ اعتکاف کی فضائل کے عرصہ میں فرمایا کہ اعتکاف سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں فرمایا کہ ایک عشرہ کا ثواب 2 حج 2 عمرہ کے برابر ہوتا ہے۔ اس میں فرمایا کہ کسی ایک عشرہ کا ثواب 2 حج 2 عمرہ کے برابر ہوتا ہے۔ نفل اعتکاف تھوڑی دیر کے لیے بھی جائز اور باعث ثواب ہے۔ اب اس میں فرمایا جس شخص نے مغرب سے عشاء تک مسجد جماعت میں جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہو اعتکاف کی اور سوائے نماز کیا اور تلاوت قرآن پاک کی ذکر وغیرہ گفتگو نہیں کی تو اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ اعتکاف کے فضائل تھے، اس کے مسائل وغیرہ اس بیان میں میں نے آپ لوگوں کو بتائی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔